جب 7ویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی فدائیان اسلام نے ایک صدی کے عرصہ میں مغرب میں ایشیائے کوچک، شمالی افریقہ، جزیرہ نما ہسپانیہ اور مشرق میں عرب و عجم، ایران، افغانستان اور ترکستان کو زیر نگی کر کے اور وہاں اسلامی پرچم لہرا کر اسلامی غلبہ اور اقتدار قائم کر دیا۔ نیز بازنطینی اور ساسانی جیسی دو عظیم سلطنتوں کو ختم کرنے کے بعد اسلام کی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ مقرر ہوئے، جن کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع و عریض ہو گئی اور مدینہ کی بجائے بعد میں بنو امیہ نے دمشق کو دارالسلطنت بنایا۔ بنو امیہ کے دور میں تقریباً 100 سال تک دمشق کو اسلامی دنیا کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور اقتدار میں عربوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ طلوع اسلام سے قبل ہی عربوں کے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ کافی اچھے تجارتی تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ عرب تاجر مصر، شام کے شہروں سے خشکی کے راستے سفر طے کر کے بحیرہ احمر کے کنارے کنارے حجاز کو طے کر کے یمن تک پہنچتے تھے اور پھر وہاں سے بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کر کچھ تو افریقہ اور حبشہ کو چلے جاتے تھے اور کچھ وہیں سے سمندر کے کنارے کنارے حضر موت، عمان، بحرین اور عراق کے کناروں کو طے کر کے خلیج فارس کے ایرانی ساحلوں سے گزر کر یا تو بلوچستان کی بندرگاہ میں اتر جاتے تھے، پھر یا آگے بڑھ کر سندھ کی بندرگاہ میں چلے آتے تھے، یا پھر مزید آگے بڑھ کر گجرات اور کاٹھیا وار کی بندرگاہوں تک چلے آتے تھے۔ بعد ازاں آگے بڑھتے جاتے اور سمندری راستے ہی سے کالی کٹ اور راس کماری پہنچ جاتے، یا پھر کبھی مدراس کے کناروں پر ٹھہرتے تھے اور کبھی سراندیپ اور انڈیمان سے ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں داخل ہوتے تھے۔ بنگال کی ایک دو بندرگاہوں کو دیکھتے ہوئے برما اور سیام سے ہو کر چین چلے جاتے اور پھر اسی راستے سے لوٹ آتے تھے۔ غرض یہ کہ عرب تاجر مذکورہ بالا ممالک کے ساتھ تجارت کرتے اور سامان تجارت کو مصر و شام تک پہنچاتے تھے، یہاں سے دوسرے تاجر اسے یورپ کے مختلف ملکوں تک پہنچاتے تھے۔ بقول مشہور محرخ الفنسٹن، حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد نبوت سے لے کر مارکو پولو اور واسکو ڈے گاما کے زمانے تک ہندوستان کی تجارت کے ممالک عرب ہی تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات کافی وسعت اختیار کر گئے تھے۔ سامان تجارت میں ناریل، سن کے پارچہ جات، کافور، سندل، کباب چینی، جائفل لونگ، سیاہ مرچ، بلور، یاقوت، سراندیپ کے موتی، ہاتھی دانت، روئی کی تہمین کپڑے، راس ہیلی سے الائچی، سندھ سے کٹھ بانس اور بید، اور اس کے علاوہ گجرات سے سیسا نہایت باری مقدار میں لے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں توتیا، گینڈے کی کھال، باریک کپڑا، نیل، چھالیا، سونٹ، کافور، تلواریں، ساگوان کی لکڑی، دار چینی، کیلے، جاوتری، لیمو اور دیگر بے شمار اشیاء ہندوستان سے برآمد کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں ہندوستان مصر سے زمرد کی انگوٹھیاں، مرجان، شراب اور روم سے ریشمی کپڑے، سمور، پوستین، تلواریں، فارس سے گلاب کے عرق، بصرہ سے کھجوریں اور عرب سے گھوڑے منگواتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں عربوں کے تجارتی مراکز سندھ، گجرات، کارومنڈل، مالابار، مالدیپ، سراندیپ اور چند دیگر علاقوں میں واقع تھے۔ ان کے علاوہ جنوبی ہند اور ساحلی علاقوں میں بھی جا بجا عرب تاجروں کی نو آبادیات موجود تھیں، جہاں عراق اور عرب کے تاجر موجود تھے۔ ظہور اسلام کے بعد عربوں کی سیاسی، مجلسی، اقتصادی سرگرمیاں تیز تر ہو گئی اور جنوبی ہند سے ان کے تجارتی تعلقات کافی وسعت اختیار کر گئے۔ اب وہ تبلیغ اسلام کے شوق سے سرشار اور اخلاق و اعتبار کے لحاظ سے بلند معیار کے حامل اور صداقت و دیانت کا پیکر تھے۔ اپنے ان اعلیٰ اوصاف کی بنیاد پر وہ بہت جلد ہر دل عزیز ہو گئے اور ان میں اکثر نے بر صغیر ہی میں رہائش اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ جنوبی ہند کے اکثر مقامات پر مسلمانوں کی نو آبادیات قائم ہو گئیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مشرف با اسلام کرنا شروع کر دیا۔ مقامی راجاؤں سے مسلمان تاجروں کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور انہیں تبلیغ اسلام کی مکمل آزادی تھی۔ کئی ایک مورخین کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی ہندوستانی اقوام بھی سرزمین عرب میں آباد تھیں اور اپنے اپنے علاقے میں کافی اہمیت رکھتی تھی۔ آساورہ ایران کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور یمن پر ایرانی قبضے کے وقت ایرانی گورنر حضرت بازان کے ساتھی تھے اور انہی کے ساتھ مشرف بے اسلام ہوئے۔ یمن کے مشہور طبیب حضرت بیرزن بھی ہندی ہی تھے اور ہندی طرز علاج کے ماہر تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کا زمانہ پایا اور لمبی عمر پائی۔ حضرت سلمان فارسی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں شمار فرمایا تھا، آپ کے بارے میں بھی ایک
روایت ہے کہ اساورہ کی اولاد سے تھے۔ دوسری قوم زت یا جاٹ تھی جو پہلے ایران کی فوج میں خدمت کرتے تھے، اور ان میں سے جو مشرف بے اسلام ہوئے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہوئے۔ سیابجہ ایک قوم تھی جس کے جوان خزانے کی حفاظت پر مامور کیے جاتے تھے۔ باصیرہ بالعموم بحری جہازوں کے محافظ ہوتے تھے۔ مید قوم بحری قزاق سمجھے جاتے تھے۔ عربوں کے جس جہاز کو لوٹنے کی پاداش میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، اس لوٹنے والے کا تعلق اسی قوم سے تھا۔ تاکرا جو کہ غالباً ٹھاکر کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اسلام دشمنی میں شدید تھے۔ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت راجہ داہر کی حمایت میں لڑے۔ احامرہ بھی بت پرست تھے اور سرخ لباس پہنتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو سرخ لباس پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ ہندوستانی کھیلوں میں چوسر اور شطرنج بھی عرب میں مقبول ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ناپسند فرمایا کیونکہ ان پر جوا لگایا جاتا تھا۔ بلاد ہند میں نور اسلام کی کرنیں سب سے پہلے کب پہنچی؟ اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ تقریباً تسلیم شدہ بات ہے کہ عہد نبوی میں اہل ہند تک براہ راست دعوت دین نہیں پہنچی تھی۔ البتہ یمن، عمان، یمامہ اور دیگر ساحلی علاقوں میں آباد ہندوستانی بالواسطہ طور پر اسلام کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ اس ملک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پیداوار سونٹ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جس زمانہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے تھے، وہ ہند کی حدود میں جہاد کے خواہاں تھے۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عثمان ثقفی نے پہلی مرتبہ ممبئی کے نزدیکی شہر بڑوچ اور تھانہ کی طرف مہمات روانہ کی، اور ان کے بھائی مغیرہ نے کراچی کے نزدیک دیبل اور ٹھٹھا کی طرف فوجی دستے روانہ کیے۔ عربوں کی اولین جھڑپ سندھیوں کے ساتھ اس وقت ہوئی جب جنگ ذات السلاسل میں ایرانی سپہ سالار ہرمز نے سندھی جاٹوں پر مشتمل ایک دستہ اپنے لشکر میں شامل کیا۔ یہ لوگ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر لڑتے تاکہ بھاگنے کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہ آئے۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہرمز کی شکست ہوئی اور وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ شکست کھانے کے بعد سندھی جاٹ بیڑیاں توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سے پکڑے گئے۔ سندھ کے راجہ نے اس کے بعد بھی اسلامی حکومت کے مقابلے میں ایران کی حمایت جاری رکھی اور جنگ قادسیہ کے موقع پر یزدجرد کی درخواست پر امدادی افواج اور کئی ہاتھی اس کی مدد کے لیے روانہ کیے، یہاں تک کہ اپنی سواری کا سفید ہاتھی بھی روانہ کر دیا۔ اس فوج نے رستم کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا اور شکست سے دوچار ہوئی۔ بعد کی جنگوں میں بھی سندھ کے راجہ کی ہمدردیاں ساسانی بادشاہوں کے ساتھ ہی رہیں، یہاں تک کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمان مکران تک کے تمام علاقے پر قابض ہو گئے۔ کیونکہ مکران ایرانی حکومت کا حصہ تھا اور سندھ کے راجاؤں نے اس نئی حکومت کے ساتھ مفاہمت کی بھی کوئی کوشش نہ کی بلکہ دشمنی کا رویہ رکھا۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ برسر اقتدار آئے تو فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ فتوحات کے اعتبار سے ولید بن عبد الملک کا دور بنو امیہ کی سلطنت کا عظیم دور تھا۔ حجاج بن یوسف جو کہ مشرقی علاقوں کا نائب السلطنت تھا، اس نے سندھ کی طرف خاص طور پر توجہ مبذول کی۔ اس زمانے میں سندھ میں برہمن خاندان کی حکومت تھی جس کی بنیاد راجہ چچ نے رکھی تھی اور وہ سندھ کے رائے ساسیہی کا وزیر تھا۔ جب راجہ مر گیا تو چچ نے اس کی رانی سوتھن دیوی سے ساز باز کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ سندھ اور ایران ازمنہ قدیم ہی سے ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان صلح اور جنگ کی حالت اکثر پیدا ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ قبل از اسلام کبھی ایرانی دریائے سندھ تک علاقہ فتح کر لیتے اور کبھی سندھ کے راجہ مکران کے پہاڑوں تک پہنچ جاتے۔ ظہور اسلام کے بعد ایران کے ایک صوبے کا گورنر ہرمز اپنے جنگی بیڑے کی مدد سے ساحل سندھ پر حملہ آور ہوا اور یہاں کے بے شمار لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، جو سب کے سب جاٹ تھے۔ چچ کے زمانے میں ایرانیوں اور عربوں میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایرانیوں نے سندھیوں سے صلح کر لی اور ہرمز نے سندھی جاٹ قیدیوں کو عنایات سے نواز کر ایرانی فوج میں بھرتی کر لیا۔ عہد صدیقی کی ایک جنگ ذات السلاسل میں سندھی جاٹ پاؤں سے زنجیریں باندھ کر ایرانی فوج کے شانہ بشانہ عربوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکران تک مسلمانوں کا علم لہرا چکا تھا۔ تسخیر مکران کے موقع پر بھی سندھیوں نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ چونکہ سندھی سال ہا سال سے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار چلے آ رہے تھے، لہٰذا اصولاً مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ فتح ایران کے بعد سندھ پر حملہ آور ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق نے مناسب نہ سمجھا کہ انتقام کے طور پر فوج کشی کی جائے۔ آپ دور دراز کی فتوحات خاص طور سے بحری مہمات کے خلاف تھے۔ بحری
بحرین اور عمان کے حاکم عثمان بن ابو اللہ سقفی نے تھانہ یعنی ممبئی میں ایک مہم بھیجی اور پھر اپنے اسی مہم کی اطلاع حضرت عمر فاروق کو دی۔ آپ ناراض ہوئے اور لکھا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر سواحل ہند پر فوج بھیجی، اگر ہمارے آدمی وہاں مارے جاتے تو میں تمہارے قبیلے کے اتنے ہی آدمی قتل کر ڈالتا۔ عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر نے حکیم بن جبلہ عبدی کو سرحد ہندوستان کے حالات کی تحقیق پر مامور کیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ وہاں پانی کمیاب ہے، پھل لذیذ نہیں، ڈاکو دلیر ہیں، اور اگر قلیل التعداد فوج بھیجی جائے گی تو ہلاک ہو جائے گی، اور اگر زیادہ لشکر بھیجا جائے گا تو بھوک سے مر جائے گا۔ اس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان نے ہندوستان کو مہم بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ ایک مدت تک کسی کشور کشا نے برصغیر کا رخ نہیں کیا۔